السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج عمران خان کا جو کیس تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ دونوں جو ان کے کیسز ہیں، ایک سیفر کیس ہے اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس کا جو کیس ہے، تو اس کے اوپر تفصیلی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو سیفر کیس ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتایا ہے کہ جو سیفر کیس ہے اس کی جو سماعت ہو رہی تھی، اس کے جو کیس تھا وہ جیل میں چل رہا تھا، یعنی کہ جو ٹرائل تھا وہ جیل کے اندر ہی ہو رہا تھا، جو کہ غیر قانونی تھا۔ نہ وفاقی کابینہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی، اور بھی اس میں جتنی مراحل طے کرنے تھے وہ بغیر طے کیے وہ جو ٹرائل تھا وہ جیل میں ہو رہا تھا۔ عمران خان نے پہلے ایک اپیل بھی دی تھی عدالت میں، لیکن اب جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، اب اس کو عدالت میں، ٹرائل کو عدالت میں ہونا چاہیے جیل کی بجائے۔ تو اب آج جو سماعت ہوئی ہے وہ پھر منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور جج نے یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دونوں کو منگل والے دن عدالت میں پیش کیا جائے، جوڈیشنل کمپلیکس میں، یعنی کہ اب عمران خان عدالت میں آئیں گے اور جو کیس ہے وہ عدالت میں چلے گا، اس میں وکلاء بھی ہوں گے، اس میں عمران خان اور شاہ محمود جو بطور ملزم پیش کیے جائیں گے، حالانکہ وہ ملزم ہے نہیں، کوئی ایسا اتنی بڑا کیس ہے نہیں جس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے، اتنی دنوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کو، تو یہ اتنی بڑا کیس نہیں ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، جیل سے رہا کر دیا جائے، وہ جیل میں ہے اس ٹائم، اور وہ منگل والے دن جب عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ تب پتہ چلے گا کہ آگے کی جو کہانی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس کو میں کیس تو مانتا نہیں ہوں، اس کو میں ایک کہانی مانتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہیں کہانی کہاں تک اینڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے القادر جو ٹرسٹ کیس تھا، عمران خان کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا ان دونوں کیسز کی بنیاد پہ ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے القادر میں ان کو پکڑا گیا تھا، اس کے بعد جب وہ تھوڑا بہت ختم ہوا تھا تو اس کے بعد فوراً سیفر کیس میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، یعنی کہ جیل میں باہر بھی نہیں آنے دیا تھا۔ تو دونوں جو کیسز ہیں وہ کسی ٹھوس بنیاد پہ بنائے نہیں گئے ہیں، وہ ایک سیاسی کیس ہیں، سیاسی بنیادوں پہ ان کو چلایا جا رہا ہے۔ اب اس کیس کے حوالے سے کل جو بینک تھی جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، مشرقی بینک، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ بالکل قانونی طریقے سے ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ جو کیس ہے اس کے اوپر یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اس کیس میں قصوروار ہیں، عمران خان نے اتنی پیسہ جو ہے وہ قوم کا ضائع کر دیا ہے، حالانکہ اس کیس میں اتنی بڑا کچھ ہے نہیں۔ تو عمران خان کے اوپر جتنی بھی 200 کے لگ بھگ جتنی کیسز تھے، میرے خیال میں سارے کیسز جو ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک کیس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس میں سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، کسی میں ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ اگر ایک کیس میں ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو دوسرے کیس میں فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہ جو سیفر کا کیس تھا یہ بھی ٹھپ ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس میں بھی کوئی اتنی بڑی جان ہے نہیں کیس میں، تو یہ بھی ختم ہونے لگا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان دونوں، حالانکہ یہ دو بڑے مین کیسز تھے، جتنی بھی کیسز ایف آئی آرز ہوئی ہیں عمران خان کے اوپر، مقدمے ہوئے ہیں، تو یہ دو بڑے کیسز تھے ان کی نسبت، ورنہ یہ بھی کوئی اتنی بڑے کیس نہیں ہے۔ سیاسی بنیاد پہ کوئی بھی مقدمہ وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن یہ بہت زیادہ اہم تھے ان 200 میں سے، تو ان میں کچھ نہیں نکلا تو اور 200 میں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلنے لگا۔ اس کے علاوہ ان دو کیسز کو دیکھتے ہوئے اور کیسز میں عدالت کو، ججوں کو عمران خان کو بری کر دینا چاہیے۔ مزید عمران خان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں، اب ایک اور کیس جو ہے وہ بڑھ گیا عمران خان کے اوپر، اور جو میاں والی کے ایم این اے تھے سابق، جنہوں نے ابھی پولیس کو گرفتاری بھی دے دی ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، عمران خان اور امجد نیازی، تو یہ جو میاں والی کے دونوں ایم این اے تھے، عمران خان بھی میاں والی سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کا وہی آبائی حلقہ سمجھا جاتا ہے، تو ایک اور کیس کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے اور امجد نیازی نے
50 لاکھ ہم سے لیا تھا، اور جب واپسی کا ہم نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نمل یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں ہم نے جمع کروا دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 200 کیسز میں سے ان کو کوئی کیس نہیں ملا تھا، مزید کیسز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز میں کوئی ٹھوس بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنائے نہیں گئے ہیں، ان کیسز کے اندر کوئی جان ہے ہی نہیں۔ تو مزید کیسز بنانے کا یہی مقصد ہی ہے کہ مزید دباؤ آئے اور ان کیسز کو عدالتوں میں چلایا جائے اور وہاں پہ پھر عمران خان کو سزا ہو۔ تو میرے خیال میں عمران خان کے اوپر جتنی بھی کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے اور وہ کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ اسی لیے ہماری یہ جو عدالتیں ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو سیاسی بنیادوں پہ کیسز بنائے گئے ہیں ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو سب کیسز میں بری قرار دینا چاہیے، ان سب کیسز کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ ہماری عدالتوں اور ہمارے ججوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو اتنی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی وہ بھی پاکستانی ہے، تو وہ انصاف مانگ رہا ہے اس ٹائم جیل میں۔ وہ انصاف کس سے مانگ رہا ہے؟ انہی ججز سے مانگ رہا ہے، عدالتوں سے مانگ رہا ہے۔ تو عدالتوں کو کیس کو صحیح بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیس سیاسی بنیادوں پہ ہے یا یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ تو عوام کو بھی پتہ ہے، اب جو دلائل ہو چکے ہیں اس میں بھی واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ججز کو پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہمارے ججز کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کیسز جتنے بھی ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ آج کے لیے ناظرین اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔